اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا۔ لیکن افسوس، بڑے دکھ کے ساتھ آج ہم میں سے بہت سے لوگ اس مقصد کو بھول گئے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، کس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ اس مقصد کو بھول گئے ہیں ہمارے مسلمان۔ آج ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، ہم گناہوں میں پڑ گئے ہیں، ہم زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں، کانوں سے حرام چیزوں کو سنتے ہیں، دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض، حسد ہے، کینہ ہے ہمارے دلوں میں، اور پھر بھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میرے بھائیوں، میرے عزیز محترم بھائیوں، ہم کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں؟ ہم اپنی آخرت کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ہم اپنی دنیا کو بھی خراب کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کے باوجود بھی ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیوں؟ ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت والا دین دیا مگر ہم ذلت کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا مگر ہم شیطان کے راستے کے پیچھے چل رہے ہیں، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، اور آج شیطان ہمیں گناہوں کی طرف کھینچ رہا ہے، حرام نظروں کی طرف کھینچ رہا ہے، حرام کمائی کی طرف کھینچ رہا ہے، زنا و بے حیائی کی طرف کھینچ رہا ہے، نافرمانیوں کی طرف کھینچ رہا ہے، اور ہم بغیر سوچے شیطان کے پیچھے چل جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں رک کر کچھ لمحے کے لیے خود سے سوال کرنا چاہیے، ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ہمیں مرنا نہیں ہے کیا؟ ہمیں قبر میں نہیں اترنا کیا؟ ہمیں اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا کیا؟ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا کی یہ عارضی مزے ختم ہو جائیں گے مگر آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے آج ہم اسی چیزوں پر بات کر رہے ہیں۔ ہم گناہوں کو کیسے چھوڑیں؟ اللہ سے ڈر کر زندگی کیسے گزاریں؟ جہنم سے کیسے بچیں؟ جنت کی تیاری کیسے کریں؟ اللہ کی عبادت کیوں اور کیسے کریں؟ آئیں اپنے دل کو صاف کر کے، دل کو نرم کر کے آج یہ عہد کریں، ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، اللہ سے سچی توبہ کریں گے، غلط راستوں سے واپس آئیں گے، شیطان کے راستوں کو چھوڑ دیں گے، قرآن و سنت کے راستے پر زندگی گزاریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہمارا اصل مقصد نہ کاروبار ہے، نہ دنیا کی عیش و عشرت، نہ شہرت، بلکہ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ ہم آج مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں سے غافل ہیں، گانوں اور گناہوں میں مشغول ہو کر کیوں بھول گئے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان عبد ہونا ہے، اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ دنیا کی ہر مصروفیت عبادت بن سکتی ہے، دنیا کی ہر مصروفیت عبادت بن سکتی ہے اگر نیت اللہ کے لیے ہو اور طریقہ سنت کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق یہی ہے کہ بندہ شرک سے بچتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کرے۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے جس نے عبادت کا مقصد بھلا دیا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، جس نے عبادت کا مقصد بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں کھیل ہی کھیل میں پیدا کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا بس سب سے پہلے جس چیز کی طرف تم انہیں دعوت دو وہ اللہ کی عبادت
توحید ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ آیت ہمیں غفلت سے جھنجھوڑتی ہے کہ واپسی یقینی ہے، واپسی یقینی ہے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہمارا مال ختم ہو جائے گا، ہماری جوانی ختم ہو جائے گی، ہماری صحت ختم ہو جائے گی، ساری دوڑ دھوپ، پھر صرف ایک ہی سوال ہوگا، تم میرے پاس کیا لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تم میرے پاس کیا لے کر آئے ہو؟ میرے پیارے مسلمانوں، اس دن سے ڈرو جس دن ہمارے قدم کانپ جائیں گے، ہماری آنکھیں جھک جائیں گی اور ہماری زبان جواب دے دے گی، خاموش ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ اس سے ان 4 چیزوں کا حساب نہ لیا جائے۔ نمبر 1 عمر، اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری۔ نمبر 2 علم، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ نمبر 3 مال، کہاں سے کمایا، حلال کمایا یا حرام، اور کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 4 جسم، اپنی جسمانی قوت اور جوانی کن کاموں میں صرف کی، کن کاموں میں گزاری۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور آخرت نتیجہ ہے۔ جیسے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی اور مدرسوں میں امتحان ہوتے ہیں، یہ دنیا بھی ایک امتحان گاہ ہے۔ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے اور ہمارے اس امتحان کی رزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گی قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں، جس نے حساب کو یاد کر رکھا، مطلب جس نے حساب کتاب کو، آخرت کو یاد رکھا، اس کے عمل درست ہو گئے۔ سلف صالحین فرمایا کرتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، اس دن سے ڈرو۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے جو پاک دل لے کر آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقل وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے مرنا ہے۔ قبر میں ہر امیر غریب برابر ہوگا، نہ بادشاہی رہے گی نہ غرور۔ آج ہم موت کو بھول کر گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گویا ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس دنیا میں، مگر موت اچانک آئے گی۔ موت بتا کر نہیں آئے گی، موت اچانک آئے گی، بغیر اطلاع کے آئے گی۔ یہ آیت ہر انسان کے غرور کو توڑ دیتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت نہ عمر دیکھتی ہے کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کا وقت آ گیا ہے، عمر نہیں دیکھے گی، جوانی کو نہیں دیکھے گی، بچپن کو نہیں دیکھے گی، اور نہ ہی صحت کو اور نہ ہی آپ کے عہدوں کو موت دیکھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو لذتوں کو توڑ دینے والی حقیقت کہا ہے، کیونکہ جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ گناہوں میں نہیں پڑتا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، کبھی گناہ کا خیال آئے تو فی الفور اپنے ذہن میں یہ بھی سوچو کہ ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں یہ گناہ کرنے سے جہنم میں چلا جاؤں، میرے یہ گناہ کرنے سے میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ سلف صالحین قبرستان سے گزرتے تو کہتے یہ وہ لوگ ہیں، مطلب مردوں کو، قبر والوں کو دیکھ کر کہتے یہ وہ لوگ ہیں جو کل ہماری طرح تھے اور ہم کل ان کی طرح ہوں گے۔ مطلب قبر والے پہلے ہماری طرح زندہ تھے، اور سلف صالحین یہ کہتے تھے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کل ہم بھی ان کی طرح ادھر پڑے ہوئے ہوں گے جیسے یہ آج پڑے ہوئے ہیں مردے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو موت تمہیں پکڑ لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ تعالیٰ نے زنا کو نہیں روکا بلکہ فرمایا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ صرف زنا کو نہیں روکا اللہ تعالیٰ نے کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا تو ایک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ زنا کے قریب جانے کو بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے۔ کوئی سوچے نا، زنا سے صرف روکا ہے اللہ تعالیٰ نے صرف زنا سے نہیں روکا، زنا کے راستوں سے بھی روکا ہے، زنا کے ساتھ ساتھ یعنی فحش نظریں، گندی نظریں اور گندی گندی باتیں، بے حیائی، غیر محرم سے دوستی، عورت مردوں کے آپس میں دوستیاں، یہ سب تباہی کا راستہ ہے، یہ سب زنا کی صورتیں ہیں۔ یہ گھروں کو برباد کرتے ہیں اور ایمان کو کھا جاتے ہیں، دل کو مردہ بنا دیتے ہیں۔ جب یہ انسان گناہ کرے گا، کہے گا ہم تو کچھ نہیں کرتے، صرف محض ایک بات کرتے ہیں، اور یہ بات کرتے کرتے ایک ایسا وقت آ جاتا ہے جب ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے، ہمارے اندر سے ایمان کی روشنی بجھ جاتی ہے۔
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف جرم سے نہیں بلکہ جرم کے راستوں سے بھی روکتا ہے۔ نگاہ ہو، چاہے بات ہو، چاہے تعلق ہو، سب دل کو آہستہ آہستہ تباہ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی مختلف شکلیں بیان کر کے واضح کر دیا کہ گناہ اچانک نہیں ہوتا بلکہ قدم بقدم ہوتا ہے۔ سلف صالحین کا منہج ہے جو حرام کے قریب گیا وہ محفوظ نہیں رہا۔ ذرا سوچو، کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک دم سے کسی انسان سے گناہ ہو گیا ہو، کہ ایک بندہ بیٹھا ہو اور اس سے گناہ ہو گیا؟ نہیں، گناہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس کبھی موقع ملتا ہے کسی لڑکی سے بات کرنے کا، ایک دن آپ نے بات کی، دوسرے دن دوسری بات کی، تیسرے دن بات کی، چوتھے دن آپ نے اس سے کہا مجھ سے ملو، پانچویں دن کوئی خدا نخواستہ گناہ ہو گیا۔ تو گناہ کبھی بھی ایک دن میں ایک دم سے نہیں ہوتا، گناہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اس لیے گناہوں کے راستوں سے بھی بچو۔